نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا درس ہے، جس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس شہر کو مکہ، ام القری اور البلد الامین بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ میں اللہ رب العالمین کا گھر ہے، مسجد حرام، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن بیان فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہ پہلا گھر بنایا گیا۔ اس اعتبار سے قدیم زمانے سے لوگوں کی عقیدت مکہ سے رہی ہے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمایا، صالح علیہ السلام نے اللہ کے گھر مسجد حرام کا رخ کیے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کی۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو آباد کیا اور مسجد حرام کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مسجد حرام کے پڑوس میں چھوڑ دیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو لیا اور مکہ آئے۔ مسجد حرام کے پڑوس میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیے۔ مسجد حرام اس وقت عمارت کی شکل میں نہ تھی، ٹیلہ نما نظر آتی تھی۔ وہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیے اور پلٹ کے جانے لگے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے کہا، این تذهب یا ابراہیم، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بار بار کہتی رہیں۔ آخر کہا، کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ تب تو آپ جا سکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ بچہ اسماعیل بھوک سے تڑپنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کی بھوک کو مٹانے کے لیے ادھر ادھر دیکھتی رہیں، کوئی انسان مل جائے، کھانے کے لیے غذا مل جائے۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی رہیں، لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا۔ تھک ہار کے واپس آئیں تو اللہ رب العالمین نے ایک چشمہ جاری کروا دی، اسی کو زمزم کہا جاتا ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس میں زمزم کا پانی ہی پیا کرتے تھے، اور یہی پانی مکہ کی آبادی کا سبب بنا۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے، جہاں پر پانی ہوتا وہاں کچھ دن قیام کر لیتے، اور پانی ختم ہو جاتا تو پھر کسی اور مقام کی طرف روانہ ہو جاتے۔ تو یمن سے نکلنے والا ایک قافلہ، اس نے دیکھا کہ وادی میں پرندے اڑ رہے ہیں، تو اندازہ ہوا کہ یہاں پانی ہوگا۔ قافلے کے لوگ تلاش کرتے ہوئے زمزم کے چشمہ کے قریب پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک خاتون کو اور ایک بچے کو دیکھا اور اجازت طلب کی، ٹھہرنے کی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اس طرح دھیرے دھیرے لوگ وہاں پر جمع ہوتے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک عرصے کے بعد مکہ کا سفر کیا۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو اب پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے اسماعیل سے کہنے لگے
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم میرا تعاون کرو گے، میری فرما برداری کرو گے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام تیسری دفعہ اس وقت آتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے اور ان کی شادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے، اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی خیر خیریت لی اور گزر بسر کے حوالے سے پوچھا تو بیوی نے دبے لفظوں میں شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیے کہ جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہنا کہ چوکھٹ بدل لے، گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے آنے والے مسافر کا حال سنایا اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لیں۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے باپ ابراہیم آئے تھے اور انہوں نے اشارہ دیا کہ میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے دوں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام چوتھی دفعہ آیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی، بیوی سے خیر خیریت لیا اور گزر بسر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے شکر گزاری کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیے کہ جب تمہارے شوہر آ جائیں تو سلام کہہ دینا اور ایک پیغام یہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے باپ ہی تھے اور اشارہ اس بات کا کہ اس بیوی کو رکھا جائے۔ پانچویں دفعہ ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو مسجد حرام کی تعمیر کا حکم دیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا اور مسجد حرام کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دیواروں کو اٹھاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تیرے حکم پر میں نے یہ کام شروع کیا ہے، اے اللہ اس کام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ تیری عبادت اور بندگی کے لیے گھر تعمیر ہو رہا ہے، اے اللہ عبادت کے طریقے تو سمجھا دے تاکہ تیری پسند کے مطابق تیری عبادت اور بندگی کی جائے۔ کہا کہ اللہ تیرے حکم پر میں نے مکہ کو آباد کر دیے، اے اللہ ان میں تو اپنا رسول بھیج دے جو کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو دے اور ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہونے لگی۔ جب تک اسماعیل علیہ السلام تھے مسجد حرام کی نگرانی وہی کیا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی، نابت اور قیدار نے۔ پھر قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے مسجد حرام کی تولیت کو حاصل کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے لگے۔ قبیلہ بنو جرہم کے بعد قبیلہ بنو قزاع نے اللہ رب العالمین کے گھر کی خدمت کی، اور بنو قزاع کے بعد قصی بن کلاب نے مسجد حرام کی خدمت اپنے ذمہ لے لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔